السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج انشاءاللہ تعالی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 سے کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر ایمان لانے، عمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورہ انبیاء آیت نمبر 71. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی. اس کے پہلے والی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت اپنے گھر میں دی، اپنے قوم میں دی. قوم والوں نے آپ کی بات کا انکار کیا تو آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے اور بھی دوسری تدبیر اختیار کی، لیکن وہ سمجھ لینے کے بعد بھی، حقیقت سے آگاہ ہو جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، انہیں غلط کہا اور کہا کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے. تم اگر اپنے معبود کو بچانا چاہتے ہو تو اسے آگ میں جلا دو. اپنے باطل مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے جھوٹے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر دعوت اللہ پیش کیا، دعوت توحید پیش کی، وہیں پر اس دعوت کے پیچھے آنے والی ساری مشکلوں اور پریشانیوں کو انہوں نے برداشت کرنے کے لیے تیار رہے. پہلے اپنے گھر سے نکالے گئے، پھر اپنی قوم سے نکالے گئے، اور قوم سے بھی نکالے جانے کے لیے ایسا انہوں نے طے کیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس کے اندر ابراہیم کو ڈال کر کے ان کے معاملے کو ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ رب العزت نے بھی آگ کو حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم اس کے اندر سے نکلے. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کچھ نہ کر سکی، یہ واقعی اللہ رب العزت کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قوم ہدایت پر نہیں آئی. صرف ایک شخص جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، یہ اور ابراہیم علیہ السلام اس بستی سے نکلے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ایسی برکت والی جو سارے عالم کے لیے برکت والی جگہ تھی، اللہ رب العزت نے اس طرف انہیں نجات دی. کس کو؟ اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط کو اس زمین کے طرف نجات دی جسے ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی. یعنی یہ شام کا علاقہ ہے جس طرف آپ کا رخ کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اس طرف ہجرت کر کے گئے. ہجرت کی پہلی خوبی یا پہلی فضیلت ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے برکت والی جگہ کی طرف، اور ہجرت میں ویسے بھی اگر ہم دوسری جگہ قرآن سے ہم دیکھتے ہیں تو ہجرت برکت کا ہی نام ہے. جب ہجرت کوئی بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، جب اپنے علاقے سے، اپنے گھر والے سے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جب جاتا ہے کیونکہ وہاں پر اسے عمل کرنا مشکل ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر برکتیں رکھ دیتا ہے. اس کی عزت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، اس کی دولت میں برکت، اللہ رب العزت اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو شام کی طرف اور لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے اسے اسحاق بخشا اور یعقوب مزید دیا، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا.
اس طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ ہود سورہ صافات میں بھی ملتا ہے. سورہ صافات آیت نمبر 100 کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. صالح یعنی نیک، جو انبیاء ہو ایسی صالح اولاد مجھے عطا فرما. سورہ ہود آیت نمبر 71 کے اندر بھی ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جب آپ نے توحید کی دعوت دی، قوم نے آپ کو وہاں سے نکال دیا، آپ اس آزمائش میں کھڑے اترے، اور اس کے بعد جب اس گاؤں سے نکال دیے گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو برکت والی جگہ میں بھی عطا پہنچایا، اور اس سے بھی بڑا انعام یہ کیا کہ آپ کو نیک اور صالح بچہ عطا فرمایا. آپ نے صرف اولاد مانگی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اولاد کے بعد پوتے کی بھی اپنے طرف سے مزید خوشخبری بیان فرمائی. اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اسے اسحاق بخشا. پھر اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، اور یعقوب مزید دیا. تو یعقوب کے بعد پھر یوسف علیہ السلام ہوئے، جس سے بنی اسرائیل کا ایک سلسلہ طویل شروع ہوا. تو یوسف علیہ السلام بھی انہی کی اولادوں میں سے ہیں، اور سارے انبیاؤں کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوا. اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، یعنی ہر ایک کو انبیاء بنایا، اور ہم نے انہیں امام بنایا. سبحان اللہ. امامت بھی انہیں عطا کی. امامت یعنی رہبری قوم کی، اور قوم کی رشد و ہدایت کے لیے چننا. تو ہم نے انہیں امام بنایا. اور امام ہونے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کیا خوبی ہونا چاہیے ایک امام کے اندر، اور امام کون بننے کا حقدار ہے، اس کے تعلق سے اللہ آگے فرماتا ہے اور ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے تھے. سبحان اللہ. جو اللہ رب العزت کے حکم سے حکم بتائے، جو اللہ رب العزت کے قانون کو لوگوں تک پہنچائے، جو اللہ رب العزت کی شریعت کو لوگوں تک پہنچائے، وہ امام. پھر سے آپ دیکھیں، اور ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے تھے. اور اگر کسی نے اپنی مرضی چلانی چاہی، اپنی قبیلائی نظام کو چلانا چاہیا، اپنی لاجک، اپنی سوچ کو چلانا چاہا، تو یہ امام بننے کا حقدار نہیں ہے. امام تو وہ ہے جو اللہ رب العزت کے فیصلے کو، اللہ کے نبی کی شریعت کو لوگوں تک پہنچائے. آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. یہاں پہ 3 خوبی اور بیان فرمائی گئی. ایک تو اوپر 2 خوبی کہ انہیں امام بنایا تھا، اور وہ امام کیسے تھے، یعنی امام کب ہوا کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. یعنی یہ نبی بھی تھے، اللہ کا پیغام آپ کے پاس آتا تھا اور اس پیغام کو پہنچاتے تھے. اور ان کے اندر ذاتی کیا خوبی تھی کہ وہ اس شریعت کے پابند تھے، یعنی اس نیکی کے کام کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، خود نیکی کا کام بھی کرتے تھے، نماز قائم کرنے والے تھے اور زکوٰۃ دینے والے تھے، اور وہ ہماری عبادت گزار تھے. یعنی وہ خود بھی اس کے جو حکم دیتے تھے اللہ کی عبادت کا، نیک کام کرنے کا، وہ خود بھی اس نیک کام کو کرتے تھے. اس لیے یہاں پہ اللہ نے کہا کہ وہ عبادت گزار تھے. دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو عبادت گزار کسے کہا جاتا ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ عبادت گزار وہ ہے جو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور وہ ہم نے اسے نیکی کرنے، مطلب جو شخص نیکی کرنے والا ہو یا نیکی کا حکم دینے والا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو اور زکوٰۃ دینے والا ہو. یہ 3 خوبی کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. یہ ہے اللہ کی عبادت. یہ آپ کی تعریف بھی بیان کی انبیاء علیہ السلام کی. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اور آپ دیکھیں گے صدقہ جاریہ جو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کر کے گئے، کتنا عظیم الشان صدقہ جاریہ کہ آپ نے نیک اولاد، اور نیک اولاد ہی نہیں انبیاؤں کے وارث چھوڑ کر کے گئے. اسماعیل علیہ السلام ان کی خاندان سے یا ان کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور پھر انبیاؤں کا ایک سلسلہ جاری رہا.
اتنی بڑی نعمتیں، اور بھی میں نعمتیں آپ کو ان کی گناتا ہوں. یہ نعمتیں کیوں ملی؟ کیونکہ آپ نے اپنی پیدائش کے حق کو ادا کیا، اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کیا. اور پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت. میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو الا لیعبدون، کہ اس لیے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. تو اللہ کی عبادت یعنی توحید، اور اس توحید کو لوگوں تک پہنچانا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہہ کے اللہ نے یہ خطاب کیا کہ تم پیدا ہی اس لیے کیے جاؤ کہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ. اور یہاں پر جو انبیاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے تو انبیاؤں کے لیے تو یہ خاص اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجا اس لیے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت کا انکار ہو. تو انہوں نے اپنی پیدائش کے مقصد کو، نبوت کے مقصد کو پورا کیا، اور اس مقصد کو یعنی توحید کے پیغام کو اپنے والدین اور اپنی قوم کو بیان کیا. اور اس میں جو قربانیاں یا جو مطالبے آپ کے سامنے آئے کہ گھر چھوڑنا پڑا، گاؤں بستی چھوڑنی پڑی، اور پھر امتحان سامنے آ گیا کہ اس آگ کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا، یا تو انکار کر دو، منکر ہو جاؤ، توبہ کر کے لوٹ جاؤ اپنے پرانے دین کی طرف، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج اور مذہب کی طرف، یا پھر اس آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی انہوں نے امتحان کو فیس کیا اور امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ رب العزت سے مدد مانگی اور اللہ رب العزت نے آپ کی مدد فرمائی اور فرمایا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ یہ آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ذمہ داری کے احساس کو یا ذمہ داری کو پورا کیا، اپنی پیدائش کے حق کو ادا کیا، اور اس کے لیے جو قربانیاں پیش کرنی پڑی وہ ساری قربانیاں دی. اور پھر جو امتحان آیا اس امتحان کو پورا کیا، اخلاص کے ساتھ پورا کیا، اور پھر دعا بھی کی اپنے بیٹے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ بیٹا بھی عطا فرمایا. یہاں پہ ہم دیکھیں کہ دو لوگوں کا ہجرت ہو رہی ہے، لوط علیہ السلام کی بھی ہو رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جو انعامات اور اکرامات کیے گئے اتنے لوط علیہ السلام کو نہیں کیے گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بھی، ان کے امتحانات بھی زیادہ اللہ رب العزت نے لیا، اور اس وجہ سے آپ کے اوپر انعامات اور اکرامات بھی زیادہ ہوئے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی پوری طرح اطاعت اور فرمانبرداری کریں، اپنے پیدائش کے حق کو پورا کریں، اور اس حق کو پورا کرنے میں جو قربانیاں سامنے پیش آئے، جو مطالبہ آئے اس مطالبے کو پورا کریں، اور جو امتحان آئے امتحان کی ہم دعا نہ کریں، لیکن اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں ہم ثابت قدم رہیں، اور آزمائش تو آنا ہی ہے. اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اسلام لے آئے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، بھوک سے، خوف سے، موت کے ڈر سے اور مال کے چلے جانے سے. اس طریقے سے اللہ رب العزت یا تو دے کر کے آزمائے گا یا لے کر کے آزماتا ہے، دونوں طریقے سے. تو آزمائے گا تو ضرور اللہ رب العزت. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ قربانیاں پیش کی تو اللہ رب العزت نے آپ کو چند نعمتیں عطا کی جو صدقہ جاریہ ہے. جیسے نیک اولاد، انبیاؤں کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ سے تعمیری کام کروایا، جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر. اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد اس وقت سے قیامت تک جتنے بھی لوگ یہاں پر حج کرنے، عمرہ کرنے، نماز اور سجدے ہوں گے، طواف ہوگا، قیام ہوگا، یہ سارا ثواب ابراہیم علیہ السلام کو پہنچ رہا ہے. کتنا عظیم الشان کام اللہ رب العزت نے لیا. اور تیسرا دیکھیں، صدقہ جاریہ یہ تین ہی ہوتے ہیں، نیک اولاد اور ایسا کام، ایسا صدقہ جو جاری رہے. تو یہ صدقہ جاریہ تھا کہ آپ نے ایسی مسجد بنا دی جس مسجد میں عبادتیں ہوتی رہیں گی اور ثواب پہنچتا رہے گا. اور تیسرا نفع بخش علم. تو نفع بخش علم، آپ نے توحید کا علم چھوڑا، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو حنیف تھے، جو ساری دنیا سے کٹ کر کے صرف ایک اللہ کے ہو گئے تھے. اس کو حنیف کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے
کٹ کر کے ایک اللہ کے ہونے کا یقین کہ حاجت روا اور مشکل کشا سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائی جو قیامت تک کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوئی. اور آپ کی شان یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام پہ جیسی رحمتیں اور برکتیں تو نے نازل فرمائی ویسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی. تو آیت نمبر 73 آیت نمبر 74 اور ہم نے لوط کو حکم یعنی نبوت اور علم دیا. اب یہاں سے لوط علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا یعنی نبوت عطا فرمائی اور علم دیا. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ علم اللہ رب العزت کی عطا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے, اور ویسے بھی علم اللہ کی صفت ہے اور وہ اللہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے. اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم علم جو ہے کتابوں کو پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کو پڑھ لیں حدیث کو پڑھ لیں ہمیں علم حاصل ہو جائے گا. یہ الہامی علم ہے, روحانی علم ہے. ایک حدیث میں اس کا حوالہ بھول رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے علم دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر بانٹ رہے ہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں قرآن کو, اور سامعین میں سے 3 جماعت ہو گئی. ایک وہ لوگ جو اس علم کو جنہوں نے حاصل کر لیا عالم بن گئے اور ان کے لیے خطاب آیا رضی اللہ عنہم و رضوان کا, اور دوسرے وہی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اسی کلاس کے اندر ہیں, وہی سامعین ہیں, صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی درس کو, اسی قرآن کی آیت کو, اسی تفسیر کو سن رہے ہیں, لیکن وہ منافق ہو رہے ہیں, ان کا نفاق اور بڑھتے جا رہا ہے. اور تیسرے ایک اور لوگ ہیں جو کان لگا کر کے سن رہے ہیں اور جو کافر ہو رہے ہیں. تو علم تو وہی ہے, لیکن جس کے اندر نفاق ہے اس کی نفاقت کو بڑھائی جا رہی ہے, منافقت اس کی بڑھ رہی ہے, اس کا شک, منافقت یعنی شک, اس کا شک اور بڑھ رہا ہے, اور جو انکار کرنے والا ہے اس کا انکار اور بڑھ رہا ہے. احکام نازل ہو رہا ہے وہ انکار کرتے جا رہا ہے اور بڑا انکار کرنے والا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت کی عطا ہے وہ جسے علم عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت کسے علم عطا فرماتا ہے؟ اللہ اسے علم عطا فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے, جو اس پر ایمان لے کر کے آتا ہے. آگے اور انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر آئے گی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا یعنی نبوت عطا فرمائی آپ کو, اور علم عطا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے, اور ہمیں خوب چاہیے کہ اللہ رب العزت سے خوب علم مانگے. علم وہ جس پر عمل کیا جاتا ہے, اور جہالت وہ جس کے پاس علم ہو اور اس پہ عمل نہ ہو, یہ جہالت ہے. اور عالم اسے کہتے ہیں, جاہل کس کو کہیں گے جس کے پاس علم ہے اور عمل نہیں, اور عالم اس کو کہیں گے جس کے پاس علم ہے اور عمل بھی. اللہ ہم سب کو عالم بنائے, یعنی علم دے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں اللہ کی وحی کو, جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 تقریباً میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا يعلمون الکتاب وامیون لا يعلمون الکتاب, وہ امی ہیں, وہ ان پڑھ ہے, جو کتاب کا علم نہیں رکھتے, جو وحی کا علم نہیں رکھتے. تو یہاں پہ دیکھیں, اور ہم نے لوط کو حکم یعنی نبوت دیا اور علم دیا, اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی وہ جسے اس بستی سے نجات دی جو بدکاریاں کیا کرتے تھے. مطلب لوط علیہ السلام کو ایک الگ ایریا دیا گیا تھا, وہاں پر آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا تھا. تو جس ایریا میں آپ گئے تھے اس قوم کو اللہ رب العزت نے بدکاریاں کرنے والی قوم کے لقب سے نوازا, لقب دیا کہ یہ بدکار قوم تھی. کیا کرتے تھے یہ, جس سے اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو نجات دی. بلا شبہ وہ بہت بری اور نافرمان لوگ تھے, یعنی فاسقون لوگ تھے, فاسق لوگ تھے, بہت برے اور نافرمان لوگ تھے. ان کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا لوط علیہ السلام کی اس قوم کو. اور عذاب اللہ رب العزت کب کس قوم کے اوپر نازل کرتا ہے؟ عذاب نازل کرنے کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ شرک ہوتی ہے.
جب کہ کوئی قوم کے اندر شرک عام ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس قوم کے اوپر عذاب کو نازل کرتا ہے، اور جب شرک جس قوم کے اندر آ جاتا ہے یعنی اللہ کی وحدانیت کو جب بندہ بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت کو بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادت کو جب چھوڑ دیتا ہے، تب اس کے اندر اور بھی دنیا کے اندر کے کرائم آتے ہیں، برائیاں آتی ہیں۔ اور اس لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر کیا برائیاں آئی تھی؟ انہوں نے فاحش کو عام کیا تھا، یعنی لباطت کا جو جرم ہے وہ کیا تھا۔ سب سے پہلا ان کا جو گناہ تھا وہ تھا فاحش، یعنی ہم جنسی خواہشات کو مرد پورا کیا کرتے تھے، اور دوسرا ان کا جرم تھا یہ لوٹ مار کرتے تھے، کیونکہ دو بڑے شہروں کے بیچ میں ان کا راستہ تھا، راستے میں ان کا گھر تھا، یعنی یہ قوم آباد تھی، تو وہیں سے اسی راستے سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کے لیے جانا پڑتا تھا، تو یہ لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، ان پتھروں کو اس سے مارا کرتے تھے۔ اور تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ اپنی مجلس میں کھلے عام اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا کرتے تھے، کھلے عام برائیاں کیا کرتے تھے۔ یہ تین بڑے جرم اللہ رب العزت نے دوسری جگہ قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ پہلا جرم کہ وہ ہم جنس خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے، مرد سیکسی تعلقات بنایا کرتے تھے، اور دوسرا ان کا جرم تھا کہ یہ مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، صحرا پر بیٹھ کر کے پتھروں سے مار کر کے انہیں ختم کیا کرتے تھے، انہیں ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، اور تیسرا کھلا اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ایک نافرمانی یہ ہوتی کہ بندہ چھپ کر کے اور کرے، اور دوسری نافرمانی یہ کہ کھلے عام لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی کرے۔ یہ بہت خطرناک گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ تین گناہ تھے جو شرک کے ساتھ ان کے اندر آ گئے تھے، جس کے بنا پر اللہ رب العزت نے انہیں تہ و بالا کر دیا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ کتنے عذاب ایک ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نازل کر کے اور ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا، ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور لوط علیہ السلام کو وہاں سے نجات ملی، اور ہم نے اسے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ تو لوط علیہ السلام کی تعریف یہاں پہ اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ صالح بندے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے وہاں سے اس قوم سے نجات عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ بھی بچ گئے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، جیسے ان کی بیوی خود اس کے اندر شامل تھی، اور بھی جو لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کے اوپر اللہ رب العزت کا سخت ترین عذاب آیا، جس سے وہ قوم جو ہے وہ تہ و بالا کر دی گئی، ختم کر دی گئی۔ آیت نمبر 76۔ اور نوح کو بھی یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا۔ نوح کو بھی اب یاد کریے کہ جس نے اس سے پہلے ہمیں پکارا، اس سے پہلے سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے پکارا تھا نوح علیہ السلام نے، یعنی نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ان سے پہلے کا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے اور لوط علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ اصل میں یہاں پہ سلسلہ کچھ دوسرے ترتیب سے چل رہا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اب نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ آئے پہلے نوح علیہ السلام ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، لیکن ترتیب کو الٹا کر کے اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں نصیحت اور وصیت کر رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے پکارا، کب پکارا؟ 950 سال اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور ان کو ان کی بربادی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، ان کی دنیا، ان کی قبر اور ان کی آخرت سے بچانے کی فکر کرتے رہے 950 سال۔ لیکن اس کے بعد بھی قوم شرکسی پر ہی بنی رہی، اس کے بعد بھی نوح علیہ السلام کو الٹا سیدھا کہنا، ان کو تانے دینا، ان کو مذاق اڑانا اور ان کی شریعت کو کھیل اور تماشا سمجھ لینا، اس طریقے کی یہ حرکت کرتے رہے۔ تو اللہ نوح علیہ السلام ایک دن تھک گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، اور بھی دوسری جگہ آپ کی دعا آتی ہے، انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا۔ اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل کو
بہت بڑے غم سے نجات دی. تو نو یہاں پہ پہلے لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان کو ہم نے اس قوم سے نجات دی, اور یہاں پہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی اس کی قوم سے نجات دی. نوح علیہ السلام نے جو دعا کی سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے کہ اے اللہ ایک گھر بھی تیرے نافرمانوں کا کافروں کا نہ چھوڑ, یعنی ہر کسی کو تو ہلاک اور برباد کر دے. اس طریقے سے سورہ قمر کے اندر بھی اللہ رب العزت کی نوح علیہ السلام کی یہ دعا, اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں, اب تو ہی میری مدد, تو ہی مجھے اس قوم سے بدلہ دلا یا میری مدد فرما. میں مغلوب ہو گیا ہوں, یعنی چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا گیا ہے, میری تکذیب کی جا رہی ہے, مجھے پریشان کیا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے. جیسے مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا, اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مکہ کے لیے فیصلہ فرمایا جنگ بدر اور جنگ احد کو لے کر کے. اور نوح علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ ان کو ڈبا ڈبا کر کے مار ڈالا گیا. لوط علیہ السلام کے لیے کہ آسمان سے پتھر کی بارش برسا کر کے اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے کس طریقے سے ہمیں مغلوب کیا گیا تھا اسی زمین کے اندر, کہ گھیر کر کے کسی کو مار لینا, ویڈیو بنانا, اس کی موم لنچنگ کی جا رہی ہے, کہیں لے کر کے سمیٹ دیا جا رہا ہے, لوگوں کو قتل و غارت گری کی جا رہی ہے, انسانیت کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. آج اللہ رب العزت کا بھی قہر آ گیا. عذاب ایسی نہیں آیا کرتے جب انسانیت کے, جب پہلے تو یہ ہے کہ شرک ہوتا ہے, اور شرک دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر, اور دوسرے تو بیچارے ہیں ہی, وہ تو اللہ رب العزت کو جانتے ہی نہیں, وہ تو اللہ رب العزت کی معرفت کو ان کو حاصل نہیں. لیکن یہ مسلمان جو توحید کی بنیاد پر, جس نے کلمہ توحید پڑھ کر کے اسلام کے اندر آیا, اس کے بعد یہ نے شرک کیا, اور اس کے بعد تو جرم ہر جگہ, ہر قوم کے اندر, ہر جگہ اور ہر فیلڈ کے اندر اور ہر محکمے کے اندر ظلم عام ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے بھی یہ قہر نازل کر دیا, جس قہر کا پورا ہندوستان آج شکار ہے. بہرحال وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کی دعا قبول کی. اور اسی طریقے سے سورہ صافات کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, سورہ صافات آیت نمبر 75-76. تو نوح علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کریں کہ کیا کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں, مجھے ستا دیا گیا ہے, یا چاروں طرف سے مجھے مغلوب کر دیا گیا, بندک بنا دیا گیا ہے, یا پکڑ لیا گیا ہے, یا یوں سمجھ لیجیے آپ کی کمزور کر دیا گیا ہے, اور اب تو ہی بدلہ لے. تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اس قوم سے نجات عطا فرمائی. قوم سے نجات عطا کرنے کی دو شکلیں, ایک تو اس قوم سے, اور اس عذاب سے بھی اللہ رب العزت نے اس قوم کو بچا لیا, کیونکہ اللہ رب العزت کا مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ انبیاؤں کے ساتھ اللہ رب العزت انبیاؤں کے ماننے والوں کو بھی بچا لیا کرتا ہے. تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے وہ بچا لیے گئے, اور جو بچے ہوئے تھے اللہ رب العزت نے ان کو سمیٹ کر رکھ دیا. آیت نمبر 77. اور ہم نے اس کی اس قوم کی خلاف مدد کی جس نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا. کیوں مدد کی گئی اور کیوں عذاب آیا, ان دونوں باتوں کا جواب اس ایک آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور ہم عذاب سے بچ سکیں. اور ہم نے اس قوم کے خلاف مدد کی, اس قوم کے خلاف اللہ نے اس کی مدد کی جس نے ہماری آیت کو جھٹلایا. تو آیت کا جھٹلانا یعنی علم حاصل نہ کرنا, ایمان نہ لانا, عمل نہ کرنا. تو آیت کو جنہوں نے جھٹلایا تھا بے شک وہ برے لوگ تھے, سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. پھر سے دیکھیں, اور ہم نے اس قوم کی خلاف مدد کی, ہم نے اس کی یعنی نوح علیہ السلام کی اس قوم کے خلاف مدد کی جس نے ہماری آیت کو جھٹلایا. بے شک وہ برے لوگ تھے, سو ہم نے ان کو غرق کر دیا, ڈبا ڈبا کر کے مار کر کے ختم کر دیا. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں یہ ایک ایسی بات ہے جو قیامت تک اٹل ہے. جو فیصلے اللہ رب العزت نے کر دیا ہے اس کی زد میں جو آئے گا وہ اس فیصلے کا مستحق کہلائے گا.
अच्छे काम करेगा तो अच्छा ही बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेगा, और बुरा काम करेगा तो बुरा ही नतीजा वो पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको बुराई से बचाए, आमीन। आयत नंबर 78, इसमें काजियात को समझाया गया है। काजियात क्या चीज है, कैसे फैसले किए जाते हैं और कौन फैसले करने का हकदार हुआ करता है, इन मसाइल को समझते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व दाऊद सुलेमान, और अब यहाँ से दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत से सरफराज फरमाया, नबूवत अता फरमाए। दाऊद अलैहिस्सलाम वालिद हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम इनके बेटे हैं, और ये दोनों अपने अपनी खूबी के लिए अलग अलग अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका जिक्र फरमाया है। दोनों की खूबियां अलग अलग और दोनों के दर्जात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलग अलग बयान फरमाया है। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम सुबह और शाम के जिक्र के ताल्लुक से बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, और कल हश्र के मैदान में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहेगा कि वही हम्द करिए जो दुनिया में आप किया करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम कहेंगे कि वो हम्द, वो मेरे पास वो कैफियत अब मेरी नहीं रही, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा कि कैफियत दी गई, और दाऊद अलैहिस्सलाम उसी अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द और सना हश्र के मैदान में बयान करेंगे। तो ये एक अलग मकाम और मर्तबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बयान किया गया। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी हम मर्तबा देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने दुआ की कि मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा, ऐसी हुकूमत अता फरमा कि मुझसे पहले न किसी को दी हो और न मेरे बाद किसी को दी जाने वाली हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो सल्तनत और वो हुकूमत अता फरमाई कि हर इंसान के ऊपर भी और जिन्नात के ऊपर भी, शयातीन के ऊपर भी और जानवरों के ऊपर भी, परिंदों के ऊपर भी, यहाँ तक कि हवा के ऊपर भी आपकी हुकूमत थी। और हवा की हुकूमत के ताल्लुक से भी आज इंशाअल्लाह ताला चंद आयतें आएंगी। यहाँ पे देखते हैं एक फैसले के ताल्लुक से बात शुरू हो रही है। व दाऊद और सुलेमान, और याद करें दाऊद और सुलेमान को जब वो दोनों इस खेत के बाबत फैसला कर रहे थे, जिस रात को एक कौम की बकरी चर गई थी। एक कौम की बकरी ने एक खेत को चर लिया, रातों रात आकर के पूरे खेत को तबाह और बर्बाद कर दिया, और वो खेत था अंगूर का खेत। अब आप सोच सकते हैं कि कोई बकरी का रेवड़ किसी अंगूर के खेत में घुस जाए और उसे वक्त भी मिल जाए रात भर का, तो उसको किस तरीके से तौबाला की होगी। तो सारी अंगूर की खेती को उसने तबाह और बर्बाद कर दी। तो अंगूर के खेत का जो मालिक था वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अदालत में हाजिर हुआ, अपना मुकदमा दायर किया कि ये फला शख्स है, इसकी पूरी गांव, इसके पूरी जो इलाका है, इसकी पूरी कौम की बकरी ने मेरे खेत में आकर के मेरे खेत को तबाह और बर्बाद कर दिया, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुआयना किया और ये पाया कि वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जितनी की ये बकरी है तकरीबन उतना ही नुकसान हुआ है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फैसला दिया कि तुम अपनी सारी बकरियां इस खेत वाले को दे दो। ये आपका इज्तिहादी फैसला था, और यहां पे काजी किस तरीके से फैसले करते हैं वो बताया जा रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन आपके पास हाजिर हुए और कहा कि इससे अच्छा भी एक फैसला हो सकता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा क्या फैसला हो सकता है? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फैसला यह हो सकता है कि जिसकी बकरियां हैं वो अपनी बकरियां खेत वाले को दे दे, और जिसकी बकरियां थी वो खेत की परवरिश करे, और जब खेत पुरानी हालत में आ जाए, मतलब बकरी वाला अपनी बकरियों को खेत वाले को दे दे और ये इस खेत की परवरिश करे, उसको संवारे, और जब वो पहली जैसी हालत में हो जाए, यानी पहले जैसे उसके अंदर अंगूर लग जाए, तब ये अपना खेत वापस ले ले और ये अपनी बकरियां वापस ले ले। जब तक ये जो खेत वाला है उस बकरियों का दूध भी इस्तेमाल करेगा और उसका ऊन भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसके पास ये खेत रहता तो उसके खेत की फसल वो बेचता रहता और फायदा उठाता रहता। तो ये आज भी वही फायदा उठाता रहेगा, यानी बकरियों से जो दूध मिलेगा और जो ऊन मिलेगा वो उसको इस्तेमाल करता रहेगा, और इसकी बकरी ने नुकसान पहुंचाया है, इस वजह से इस खेत को वो सही करेगा, और जब उसके अंदर अंगूर वापस आ जाएंगे, वो खेत पहले जैसा हो जाएगा, तो फिर खेत वाले को खेत दे दिया जाएगा और अंगूर वाले को अंगूर दे दिया जाएगा। ये फैसला किया जाए।
اب آیت کو پھر سے دیکھیں تو بات انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سمجھ میں آئے گی. اور یاد کرے داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں اس کھیت کے بابت فیصلہ کر رہے تھے جس سے رات کو ایک قوم کی بکری چر گئی تھی، اور ہم فیصلے کے شاہد تھے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ جب یہ قاضی فیصلہ کر رہے تھے تو ہم اس کے شاہد تھے. تو ہر قاضی کو یہ سمجھنا چاہیے، اور ہر دور میں کبھی نہ کبھی ہم بھی قاضی ہوتے ہیں. گھر کے اندر کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کا فیصلہ ہو یا اپنے خاندان کا فیصلہ ہو، اور وہ قاضی جو باقاعدہ قاضی ہوتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ ہم ان کے فیصلے کے شاہد ہیں. تو اصل فیصلے کا شاہد اللہ ہے. جو بھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں اپنے علم اور اپنے سمجھ کی بنیاد پر اس فیصلے کے کیا اصول ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آگے آئیں گے. یہاں پہ صرف اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت شاہد ہے ہمارے فیصلے پر. ہم جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں حق اور سچ کی بنیاد پر فیصلہ کریں. پھر ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا. تو یہاں پر دونوں اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ سجھا دیا. تو یہ جو فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سجھایا تھا تو اس کی بنیاد پر سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں اس فیصلے کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کیا جائے جو ابھی بتایا گیا. اور ہر ایک کو ہم نے حکم یعنی نبوت اور علم دیا. یہاں دونوں فیصلے الگ الگ کیے گئے. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ الگ دیا، سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ الگ دیا. اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے سجھایا تھا یہ فیصلہ. اور دونوں فیصلے الگ الگ تھے، تو کیا ایک فریق جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، ایک قاضی غلط ہو جائے گا؟ نہیں. یہاں پہ آیت یہ بتا رہی ہے اور ہر ایک کو ہم نے حکم یعنی نبوت دی تھی اور علم دیا تھا. اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. مفسرین کے رائے ہے کہ دونوں کے فیصلے اجتہادی فیصلے تھے. اجتہادی فیصلے یعنی اجتہاد کہتے ہیں فیصلہ کرنا، کوشش کرنا. جب کسی معاملے میں قرآن و حدیث کے اندر فیصلہ نہ ملے تو وہاں پر قاضی اجتہاد کرتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بکریوں نے چر لی، اس کے پہلے کوئی شریعت میں ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو وہاں پر داؤد علیہ السلام کو اور کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کرنے تھے. تو یہ اجتہادی فیصلہ تھا اور صحیح تھی. لیکن سلیمان علیہ السلام کا پھر سے اس بات کو سمجھے. مفسرین کی رائے ہے کہ دونوں کے فیصلے اجتہادی تھے اور صحیح تھے. دونوں کے فیصلے صحیح تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ مناسب حال تھا. زیادہ اچھا فیصلہ سلیمان علیہ السلام کا تھا. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں جس سے بات پوری طریقے سے کلیئر ہو جائے گی. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 7163. اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو قوت فیصلہ اور علم دیا تھا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ مذکورہ بالا آیت کی تلاوت کرنے کے بعد، مطلب یہ جو آیت گزری ہے اس آیت کی تلاوت، اور بھی جب آپ حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو پورا پڑھیں گے تو 3 آیتیں آپ نے کوٹ کی ہیں. ان آیتوں کو تلاوت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی. ان کے فیصلہ غلط ہونے کی وجہ سے یا وہ زیادہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر ملامت نہیں کی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان دونوں پیغمبروں کا ذکر نہ کرتا تو میں سمجھتا کہ قاضی لوگ تباہ اور برباد ہو گئے. اللہ اگر دونوں کی تعریف نہ کرتا تو حسن بصری کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا کہ قاضی جو ہے وہ برباد ہو گئے ہیں، کیونکہ یا تو وہ صحیح فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یا اس وقت وہ غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتے اگر اللہ رب العزت ان کی تعریف نہ کرتا تو میں یہ سمجھتا. مگر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف ان کے علم کی وجہ سے کی. جو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا اس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی، اور داؤد علیہ السلام کی باوجہ اجتہاد معذور قرار دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد جو کیا جاتا ہے اس کا بھی اللہ رب العزت اجر دیتا ہے.
کیا پتہ چلا کہ ایسا فیصلہ جس کے اندر قرآن و حدیث کی معرفت نہ ہو یا اس سے کوئی رہنمائی نہ ملے. جیسے اگزامپل کے طور پر بھینس کا دودھ حلال ہے یا حرام ہے. اب قرآن کے اندر بھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں مل رہا, حدیث کا بھی نہیں مل رہا. تو یہاں پہ جو ہمارے قاضی ہیں, جو عالم ہیں, جو مفتی ہیں, وہ اجتہاد کریں گے, یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں غور و فکر کریں گے کہ بھینس کا دودھ حلال ہے یا حرام ہونا چاہیے. تو اب انہوں نے اجتہاد جو کر رہے ہیں وہ قرآن حدیث کو روشنی میں کر رہے ہیں کہ گائے جو ہوتی ہے وہ وہی کھاتی ہے جو بھینس کھاتی ہے, ویسی ہی رہتی ہے جیسے بھینس رہتی ہے. تو انہوں نے اجتہاد کر کے فیصلہ دے دیا کہ بھینس کا دودھ بھی حلال ہے اور اس کا گوشت بھی حلال ہے. یہ ان کا اجتہاد ہے. صرف اگزامپل میں دے رہا ہوں, اگر اجتہاد صحیح ہوا تو ڈبل اجر ملے گا, اور اجتہاد اگر غلط ہوا تو ایک اجر ملے گا. لیکن یہاں پر اگر کوئی اجتہاد ایسا کرے, جیسے کوئی یہ کہے کہ مجھے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور میری خاندان میں بھی لوگ نہیں دے رہے, میرے گھر والے بھی نہیں دے رہے, میری بیوی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, یا میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, یا مجھے گھر بنانے کے لیے پیسے چاہیے, تو میں یہاں پہ ہندوستانی حکومت ہے یا یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں بغیر بیاج کے پیسے نہیں دے رہی ہے, تو اس حالت میں کیا کروں؟ اب وہ قاضی کے پاس جائے, مفتی کے پاس جائے, اور مفتی یہاں پر فیصلہ دے. یہ اجتہادی فیصلہ نہیں ہے. یہاں پر قرآن کے اندر صاف طور پہ منع کر دیا گیا ہے, حرام کر دیا گیا ہے کہ بیاج جو ہے وہ حرام ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں میں اس میں اجتہاد کروں گا, اور وہ اجتہاد ایسا کرے کہ صاحب یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے, اسلامی بینک نہیں ہے, اس لیے ہندوستان کے اندر بیاج حلال ہے. یہ اجتہاد نہیں کہلائے گا, یہ اللہ کے کلام کی نافرمانی کہلائے گی, اور یہ شریعت سازی کہلائے گی. حلال اور حرام کرنے کا حق اللہ رب العزت نے ہے, اور اللہ نے جس کو حلال کر دیا, جس کو حرام کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال کر دیا, حرام کر دیا اللہ رب العزت کی طرف سے, اور اس پر اگر کوئی اجتہاد کرے گا تو وہ غلط ہو جائے گا. اس تعلق سے بخاری کی, اچھا یہ جو میں نے حدیث آپ کو بتایا بخاری 7163, ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. اس حدیث کو جو امام بخاری نے لے کر کے آئے ہیں کہ قاضی, دیکھیے آپ باب نمبر 16 بخاری شریف باب نمبر 16, اس کو ضرور نوٹ کریں. آدمی کب قاضی بننے کا حقدار ہوتا ہے, آدمی کب قاضی بننے کا حقدار ہوتا ہے, اس میں آپ نے حدیث نمبر یہی والی حدیث 7163, امام حسن بصری نے کہا اللہ تعالی نے حاکم وقت سے یہ عہد لیا, اور یہ جو عہد لیا ہے اللہ رب العزت نے, اس عہد کے لیے آپ نے 3 قرآن کی آیتیں الگ الگ جگہ سے کوٹ کی, جس میں سے ایک یہ بھی آیت تھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78. پھر اس کے بعد امام بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے جو عہد لیا وہ یہ عہد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے, اور یہ 3 صفت جب تک نہیں ہوگی کوئی قاضی بننے کا حقدار یا مفتی بننے کا حقدار نہیں ہے. پہلی ہے کہ وہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرے, مطلب وہ جب فیصلہ کرے تو اس کی خواہش کیا کہہ رہی ہے وہ اس کی پیروی نہ کرے. جیسے 2 بیٹوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے, اس کو 4 بچوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے, ایک بچہ اس کا بہت مطیع اور فرما بردار ہے تو وہ زیادہ دے دے, یہ غلط ہو جائے گا, یہ فیصلہ غلط. جو اللہ رب العزت نے طے کیا ہے اسی کے حساب سے اس کو فیصلہ کرنا ہوگا. تو سب سے پہلی کوالٹی اس کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خواہشات کے بنیاد پر فیصلہ نہ کرے. دوسرا, لوگوں سے نہ ڈرے. دیکھیے آپ جج, یہ 3 وجہ میں سے کسی ایک وجہ کی وجہ سے وہ اپنا فیصلہ غلط دے دیتا ہے سچ بات کو جاننے کے بعد. سب سے پہلا کہ وہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرے, اور دوسرا لوگوں سے نہ ڈرے کہ اگر میں نے ایسا فیصلہ کر دیا تو مجھے جماعت سے نکال دیا جائے گا, یا مسجد سے نکال دیا جائے گا, یا فلاں
مجھے جو ہے دوسری حکومت اس طریقے سے پریشان کرے گی، یا فلاں قبیلہ مجھے نکال دے گا، یا میرے بچوں کی شادی نہیں ہوگی، فلاں فلاں جو بھی اس کے ڈر ہے اللہ کے علاوہ دوسرے کا ڈر، اس کے وجہ سے وہ غلط فیصلہ نہ کرے۔ اور تیسرا اللہ رب العزت تیسرا یہ فرماتے اور نہ میری آیت کو معمولی قیمت کے عوض فروخت کرے۔ پہلا کہ اپنی نفس کے خواہشات کے بنیاد پر فیصلہ نہ کرے، دوسرا کسی سے ڈر کر کے فیصلہ نہ کرے، اور تیسرا کہ مال اور دولت کے لیے اللہ رب العزت کے قانون کو، اللہ کے فیصلے کو وہ بیچے نہ، یعنی دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو فروخت نہ کرے۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کو پھر سے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 78۔ اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں اس کھیتی کے بابت فیصلہ، اس کھیتی کے یعنی اس باغیچے کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے رات کو ایک قوم کی بکریوں نے چر گئی تھی، اور ہم ان کے شاہد ہیں، مطلب وہ جو فیصلہ دے رہے تھے اس کے شاہد اللہ رب العزت خود ہے۔ پھر ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سجا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم یعنی نبوت دیا اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندے مسخر کر دیے تھے، وہ اس کی تسبیح کرتے تھے۔ اب داؤد علیہ السلام کا خوبی اللہ رب العزت نے بیان کی، یہاں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو علم دے دیا تھا، ان کو الہام کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے چند اور فیصلے ہم دیکھتے ہیں، جو یہ جو فیصلے داؤد علیہ السلام کا الگ آیا، سلیمان علیہ السلام کا الگ آیا، اس میں ہمارے ذہن کے اندر کوئی اشکال نہ آئے کہ کیا یہ فیصلہ غلط ہوا تھا۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث آپ دیکھتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 7352 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1716۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے تائید یافتہ تھے، اس بات میں محققین علماء سلف اور خلف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی جتنے بھی لوگ دیندار آئے ہیں اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ سارے کے سارے انبیاء جو تھے وہ معصوم عن الخطا تھے۔ البتہ انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں کے بارے میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم کوئی فیصلہ اپنی اجتہاد سے کرے، حاکم یعنی وہی جو قاضی ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، وہ فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے اور فیصلہ صحیح ہو تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور جب کسی فیصلے میں اجتہاد کرنے والے نے غلطی کی تو اسے ایک اجر ملتا ہے، یعنی دونوں حالت میں اس کو اجر ملتا ہے، اگر اس نے صحیح فیصلہ کیا تو 2 اجر اور غلط فیصلہ کیا تو 1 اجر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7352، مسلم شریف حدیث نمبر 1716۔ تو اجتہاد کب کیا جائے گا؟ ایک بار پھر سے آپ غور کر لیں، اجتہاد اس مسئلے میں کیا جاتا ہے جہاں پر قرآن و حدیث کے اندر کوئی فیصلہ نہ ملے، اور اگر قرآن و حدیث کے اندر کسی مسئلے کا حل ہے، کسی بھی مسئلے کا حل ہے تو وہاں پر اجتہاد نہیں کیا جائے گا، قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کے ایک اور فیصلہ جو بہت فیمس ہے، جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 3427 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1720۔ داؤد علیہ السلام یہ جو واقعہ ہے اس طرح ہے، میں حدیث کا صرف آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ 2 عورتوں کے پاس بچے تھے اور دونوں ہم عمر چھوٹے بچے تھے، یہ ان کو رکھ کر کے کہیں آس پاس تھی اور اچانک بھیڑیا آ گیا، بھیڑیے نے دونوں میں سے ایک کا بچہ اٹھا کر کے لے گیا۔ تو جو دونوں عورتیں جب واپس لوٹ کر کے آئیں اور دیکھا کہ ایک بچہ لے گیا ہے تو دونوں عورتوں کا یہ دعویٰ ہو گیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ جو اس میں سے بڑی عورت تھی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اور جو چھوٹی عمر کی عورت تھی وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں یہ فیصلہ گیا، تو داؤد علیہ السلام کی عدالت میں یہ فیصلہ گیا، تو داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات کو سنا اور اجتہاد کیا، کیونکہ یہاں پہ اب نہیں ہے نا قرآن حدیث کے اندر کی کیا، میں سمجھنے کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ
اس وقت میں شریعت میں یہ بات کیسے آئے گی کہ بچہ کس کا ہے؟ اور قاضی کو فیصلہ بھی دینا ہے. ایسے معاملوں میں قاضی فیصلہ دیتا ہے. قاضی ایسے معاملوں میں فیصلہ نہیں دے گا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے کہ 3 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے. وہ تو آ چکا قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر. قاضی اس میں فیصلہ نہیں دے گا کہ سونے کے اوپر زکوٰۃ کتنی دی جائے گی. وہ تو فیصلہ نبی مکرم نے کر دیا. اللہ رب العزت نے فیصلہ نازل فرما دیا نبی کے ذریعے سے کہ سونے کے اوپر 7.5 تولہ سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, 52 تولہ چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. تو فیصلہ کس کے اوپر؟ اب یہ بھیڑیے نے یہ بچے کو لے کر کے چلا گیا اور دونوں عورتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں بچہ میرا ہے. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات کو سنا اور بڑی عورت کو یہ کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے, اس کو دے دیا جائے. جب وہ جانے لگے تو یہ فیصلہ پھر سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں بھی پہنچ گیا. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ فیصلہ گیا کہ یہ دونوں کہتی ہیں عورتیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے, ہمارا بچہ ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. ایک چیز کو بلایا, آپ نے چھڑی کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کے میں 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں, ایک عورت کو 1 ٹکڑا دے دیتا ہوں, دوسری عورت کو دوسرا ٹکڑا دے دیتا ہوں, تو انصاف ہو جائے گا. دونوں کو اب آدھا آدھا بچہ مل جائے گا, بیچ میں سے پھاڑ کر کے دے دیتا ہوں. تو جو چھوٹی عورت تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور رونے لگی اور وہ یہ کہتی کہ آپ یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ بچہ جو ہے اس کو ایسا مت کہیے, یہ بچہ تو یہ بڑی عورت کا ہی ہے, اسے دے دیجیے, لیکن اسے ماریے نہیں, مجھے آدھا نہیں چاہیے, مطلب مرا ہوا نہیں چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہاں یہ بچہ اسی عورت کا ہے, اس چھوٹی عورت کا ہے. تو آپ نے اس چھوٹی عورت کو وہ بچہ دے دیا. یہ ایک ترکیب تھی فیصلہ نکالنے کی, اجتہاد کرنے کی. تو یہاں سے بتانے کا میرا مقصد اس حدیث کو لانے کا صرف یہ ہے کہ اجتہاد اس طریقے سے اور اس ٹائم پہ کیا جاتا ہے. قرآن اور حدیث جب ہو تو قرآن و حدیث کے اوپر کوئی رائے, کوئی قیاس, کوئی سوچ اور کوئی وچار نہیں چلتا. قرآن حدیث ہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں اس کو ماننا ہے. آیت نمبر 79 کے آگے دیکھتے ہیں. اور ہم نے اسے تمہارے لیے ذرا بنانا سکھایا. اچھا, اس کے پہلے داؤد علیہ السلام کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے. اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندے مسخر کر دیے تھے, وہ تسبیح کرتے تھے اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے. یہ مسخر جو کیا تھا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے کیا تھا, مطلب ان کے تابع فرمان کر دیا تھا. اور جب آپ پہاڑ کے پاس جا کر کے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کرتے تھے تو یہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے آپ کے پاس آ کر کے اور حمد و ثنا میں لگ جاتی تھی. اس کو آپ سورہ صاد آیت نمبر 17 سے 19 تک دیکھ سکتے ہیں. سورہ صاد 17 سے 19. اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو قوت والا تھا, یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. اور پہاڑ کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا اور یہ سب اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کیا کرتے تھے. یہ آیت آپ اس کو نوٹ کر لیں, آیت نمبر 17 اور 19 کے اندر. اور ہم نے اسے تمہارے لیے ذرا بنانا سکھایا, یعنی یہ جنگ کا جو کوچ ہوا کرتا ہے وہ ذرا بنانا اللہ رب العزت نے سکھایا. اور انہی کے زمانے میں اللہ, جیسے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ صاد کی آیت نمبر 10 سے 11 کے بیچ میں کہ لوہے کو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے اوپر نرم کر دیا تھا. یعنی وہ لوہے کو پکڑتے تھے اور وہ مڑ جایا کرتا تھا اور وہ جیسا چاہتے تھے ویسا شیپ اس کو دے دیتے تھے. اس کے پہلے جو جنگ میں جانے والے جو کوچ ہوا کرتے تھے وہ سیدھے ہوا کرتے تھے, لیکن داؤد علیہ السلام نے کڑیوں کے ساتھ اس کو بنایا اور یہ آپ کا مشغلہ تھا اور اسی کے ذریعے سے آپ کی گزر بسر بھی ہوا کرتا تھا. جبکہ آپ بادشاہ بھی تھے اور ایک دائی بھی تھے, لوگوں تک دین کو پہنچاتے بھی تھے, لیکن آپ کا ذریعہ معاش جو تھا وہ یہ کوچ کو بنانا اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو استعمال کرتے تھے. اور ہم نے اسے تمہارے لیے ذرا بنانا سکھا دیا تھا تاکہ تمہاری لڑائی سے تمہیں بچائے, تو کیا تم شکر کرنے والے ہو. یہ آیت نمبر 80, آیت نمبر 81. اور ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز, یعنی بہت تیز اور سخت ہوا کو, قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے 17 یا 18 قسم کی ہواؤں کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے. اس میں سے ایک ہوا کا, جیسے خوشخبری لانے والی ہوا, بارش کے آنے کے پہلے ایک ہوا جو آتی ہے,
ایک ہوا جو آندھی اور طوفان کو لے کر کے آتی ہے، ایک ہوا وہ جو کھیتوں کو ختم کر دیتی ہے، ایک ہوا وہ جو انسان کو اور بستیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے ہلکی ہوا، بھاری ہوا، تو ہواؤں کا کئی ہواؤں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ تند و تیز، یعنی ہر قسم کی ہوا کو اللہ رب العزت نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے، وہ اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی، مطلب جدھر سلیمان علیہ السلام اس کو حکم دیتے تھے ادھر وہ چلتی تھی، جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، مطلب جس طرف اللہ رب العزت برکت رکھ دیا تھا، جس زمین کی طرف اللہ رب العزت چاہتا تھا اس زمین کی طرف سلیمان علیہ السلام اس ہوا کو حکم دیتے تھے اور وہاں پہ وہ جاتی تھی، اور ہم ہی ہر چیز کو خوب جاننے والے تھے۔ اور اللہ رب العزت کے جاننے، اصل میں اللہ ہی رب العزت اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے اور کمانڈ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی قدرت کار فرما تھی۔ واقعہ اس طرح ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 131 کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے سلطنت عطا فرمائی تھی کہ جناتوں پر بھی اور شیاطین کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی، ہوا کے اوپر بھی حکومت تھی، انسانوں کے اوپر بھی حکومت تھی اور جانوروں اور پرندوں کے اوپر بھی حکومت تھی۔ تو جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے اپنے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، تو ایک ان کا بہت بڑا تخت تھا جو لکڑی کا تخت تھا، اور اس تخت کے اوپر یہ اپنے گھوڑے، اونٹ اور خیمے اور لشکر رکھ لیا کرتے تھے۔ پھر سے دیکھیں آپ، ایک بہت بڑا لکڑی کا تخت ہے اور اس کے اوپر جب آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جا رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ رب العزت کے قانون کو، اس کی حکومت کو نافذ کیا جائے، انسانیت کو ظلم سے بچایا جائے، انسانیت کو صحیح طریقہ زندگی جینے کا دیا جائے، تو اس دعوت و تبلیغ کے لیے جب جاتے تھے تو اس جو تخت تھا اس کے اوپر آپ اپنے گھوڑوں کو اور اپنے اونٹوں کو اور خیمے جو تمبو ہوا کرتے ہیں، ٹینٹ ہوا کرتے ہیں، وہ خیموں کو اور لشکر کو رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر ہوا کو حکم دیتے تھے اور ہوا اس تخت کے نیچے آتی تھی اور ہوا اس کو اڑاتی تھی اور پھر آسمان کی طرف لے کر کے جاتی تھی، اور پھر یہ تخت اڑنا شروع کرتا تھا۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ابھی بہت تیز جب موسم چینج ہوتا ہے، ٹھنڈ سے جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہوا تیز چلتی ہے، اور جس کے ٹین کے چھت ہوا کرتے ہیں اکثر طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹین کے چھت جو ہے اڑ جایا کرتے ہیں، کسی کے کپڑے اڑ جایا کرتے ہیں، کسی کی کوئی دوسری چیز اڑ جایا کرتی ہے، تو یہ ہوا نیچے سے آ کر کے اسے اڑا کر کے لے کے جاتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے تو یہ پوری جو سخت ہوائیں تھیں، بھاری ہوائیں تھیں، یہ سب ان کے تابع فرمان تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام اس ہوا کو آرڈر دیتے تھے کہ وہ نیچے آئے اور اس ہوا سے اس تخت کو اڑا، تو اڑا کر کے وہ لے کر کے جاتی تھی اور دوسری جگہ پھر وہ تخت کو رکھا جاتا تھا اور وہاں پہ ان کی فوج اترتی تھی اور پھر لوگوں کو جا کر کے دعوت توحید کو دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے آپ سورہ صاد کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 36، پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا، جہاں وہ چاہتا اسے لے کر کے جایا کرتے تھے، حکم سے نرم چلتی تھی، مطلب وہ جیسے چاہتے تھے ویسے ہوا کو چلاتے تھے اور جس طریقے سے چاہتے تھے اس کو رکھتے تھے۔ اسپیڈ کیا تھی اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کی اسپیڈ کیا ہوا کرتی تھی، یا اس تخت کی اسپیڈ کیا ہوا کرتی تھی، کس اسپیڈ سے ہوا ان کو لے کر کے جاتی تھی۔ تو سورہ سبا آیت نمبر 12، اور ہم نے ہوا سلیمان کے لیے تابع کر دیا تھا، سلیمان علیہ السلام کے آرڈر کے اختیار میں ان کو کر دیا تھا۔ اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی راہ ہوا کرتی تھی، مطلب 1 مہینہ جو آدمی سفر کرتا تھا وہ صرف ایک شام میں اور یا ایک صبح میں اتنا سفر کر لیا کرتے تھے اس ہوا کے سفر سے۔ اللہ اکبر، یہ حکومت اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام، آج ہمارا سائنس بھی اس چیز کو ابھی تک نہیں پا پایا کہ وہ ہوا میں کنٹرول کر لے اور ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جائے۔ تو ایسی حکومت اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ آیت نمبر 81، آخری آیت آج کی کلاس کی، آیت نمبر 82، اور کہیے اور کئی شیطان بھی تابع کیا تھا۔ اللہ رب فرماتا ہے کہ کئی شیطان بھی ان کے تابع تھے،
اور شیطان سے یہ الگ الگ کام کیا کروایا کرتے تھے. سورہ سواد کے آیت نمبر 37-38 کے اندر آتا ہے کہ وہ ان کے لیے دیواریں یا محلات کو بنایا کرتے تھے, عمارتیں بنایا کرتے تھے. اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا جو اس کے لیے گوتا لگاتے تھے, یعنی وہ سمندر کے اندر گھستے تھے اور ہیرے موتی اور جو بھی جواہرات ہوا کرتے تھے یا زیورات ہوا کرتے تھے تو وہ وہاں سے اس کا سامان نکالا کرتے تھے. تو یہ گوتا لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے, یعنی وہی محلات وغیرہ بناتے تھے اور ہم ہی ان کے نگران تھے. یہ اصل بات ہے کہ نگران کون تھے, حافظ کون تھا, ان کی محافظت کون کرتا تھا ان شیاطین سے اور ہوا سے یا دوسری چیزوں سے. یہ بہت بھاری بھرکم مخلوق ہے. ہوا اگر تیزی سے چلے تو ہمیں خود اڑا کر کے لے جا لے, ہمارے گھر کو توڑ پھوڑ کے برباد کر دے. تو یہ اتنی بڑی بڑی حکومتیں جو اللہ نے شیاطین کے اوپر حکومت اور بڑے بڑے جو ہے جانوروں کے ان کے اوپر حکومت, اس کی اصل نگراں جو تھے, اصل دیکھ ریکھ اور اصل حفاظت کرنے والا خود اللہ رب العزت تھا. آخری آیت میں پھر دیکھیں اور ہم ہی اس کے نگران تھے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے, اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.